آپ حضرات بھی ماشاءاللہ تقریباً ارسالیات ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں پر حاضر رہیے. نیت کریں کہ ہم اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے جمع ہیں. یقیناً یہ ذکر پاک، یہ محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنا، نعت پڑھنا، نعت سننا، اور اپنے گھر میں آقا کے ذکر اور اللہ پاک کی یاد کی محفل سجانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اللہ پاک یہ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور یہ محبوب کا ذکر جب سے کائنات بنی ہے جاری ہے. ہم بھی اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں. تو اسے کوئی رسم نہیں بنانا چاہیے، اسے ایک سالانہ اپنا رسمی انداز کے بجائے ایک اہتمام ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ٹائم بھی دے رہے ہیں، آپ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، اور بھی خرچہ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے. تو آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ یہ نہیں ہو کہ ایک سیٹسفیکیشن ہو کہ بھائی سالانہ محفل کر لی. نہیں، آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم ثواب لے کر جائیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھیں، ہمارا بیلنس نیکیوں کا بڑھے، تو یہ آؤٹ پٹ ہے. ورنہ تو سیٹسفیکیشن ہے نفسیاتی. تو اکثر محافل کا میرا خیال ہے یہی انداز ہے، ایک نفسیاتی سیٹسفیکیشن کے لیے محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں. آؤٹ پٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، نیت کیا ہے، ثواب کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب بہت کم دیکھا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ لاکھوں کروڑوں اور مجموعی طور پر بلینز خرچ ہو جاتے ہیں ماہ میلاد اور پورا سال میں. الحمدللہ ہم سنی محفلیں تو بڑی سجاتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ پر نظر ہونی چاہیے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. چاہے وہ 25 افراد کی محفل ہو یا 5-5 ہزار لوگوں کی بھی محفل ہوتی ہے، لیکن مقصود کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے. اگر سب ثواب کے لیے آتے ہیں تو یہ آؤٹ پٹ ہے. پھر یہ کہ جب کوئی ثواب کے لیے بیٹھے گا تو پھر اس کی نظر ثواب دینے والے اللہ کی طرف ہوگی، اس کے محبوب کی طرف ہوگی. پھر جو پڑھا جا رہا ہے پھر اس کو بھی غور سے سنے گا، سمجھے گا، اپنے اندر اتارے گا، فائدہ نقصان سمجھے گا. پھر جس آقا کی نعت سنے گا ان کی محبت بڑھے گی، تو ان کی محبت میں برے کام چھوڑے گا، اچھے کام کرے گا. یہ سب اس کا آؤٹ کم ہے. اور اگر آؤٹ کم نہیں، کوئی مقصود ہی نہیں ہے، بس ایک محفل سجانی ہے، سب کہے ماشاءاللہ بہت ساری محفل مزہ اچھی، تو یہ اگر سننا ہے تو پھر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئی ہے، آؤٹ کم نہیں ہے. میں حنیف بھائی کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑا دل جلتا ہے کہ ہم سنی محفلیں بڑی سجاتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ جو محفل کا آؤٹ پٹ ہے وہ تھوڑا نظر آتا ہے. ایک فیکٹری چل رہی ہو اور ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں اس میں، اور اس میں ٹھیک ٹھاک وہ انویسٹ لگ رہی ہو، اور بس جو مالک ہے نا وہ کہے کہ لگنے دو، پیسہ لگنے دو، پیسہ لگ رہا ہے، مزدور لگ رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے. اب بولیں گے نا بھائی پیچھے سے نکل کیا رہا ہے، دھاگا جا رہا ہے، پیچھے سے کپڑا بن کے یار نکل رہا ہے کہ نہیں. تو آپ کہیں گے نا آؤٹ کم کا ہے. تو ہماری فیکٹری کا کچھ ایسا ہی سسٹم ہو گیا ہے کہ انویسٹمنٹ لگ رہی ہے، خرچہ ہو رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے، محنت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ 25 سال پہلے 2-4 ایکو ساؤنڈ والے ہم سنتے تھے، اب 400-500 ہو گئے ماشاءاللہ. جس گلی میں دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے رضا بھائی جیسے موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ آؤٹ پٹ، وہ جو ہم محفل جو سجاتے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ کہاں ہے؟ ہمارے بچوں میں، ہم میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بڑوں میں یہ تبدیلی کیوں نہیں ہے کہ سب کی نمازوں کی نیتیں ہو جاتی ہوں، سب جو ہیں وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہوں، امانت دار بن جاتے ہوں، گالی گلوچ نہیں کریں، سب جو ہیں وہ نیک بن جائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جائیں، غریبوں کے ہمدرد بن جائیں. جو میلاد کا اور پیارے نبی کے ذکر کا جو مقصد ہے کہ یہ سمجھ کر حضور کی سیرت کو سمجھا جائے، نعت پڑھ کے حضور کی سنت کو سمجھا جائے، نعت پڑھ کے پیارے نبی کی اداؤں کو اپنایا جائے، نعت پڑھ کے مسجدوں کو بھرا جائے، نعت پڑھ کے دنیا کی محبت کو دل سے نکالا جائے، نعت پڑھ کے حیا اترے، نعت پڑھ کے شرم آئے، نعت پڑھ کے پردہ ہمارے اندر اترے، نعت پڑھ کے ہم سخی بن جائیں، ہم غریبوں کے غم گسار بن جائیں، ہم نعت پڑھ کے نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، نعت پڑھ کے سود چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں آؤٹ پٹ ہے نا. تو
جو میرے سینسیٹیو مائنڈ حضرات سننے والے ہیں، چاہے یہاں پر ہو یا انٹرنیٹ پہ سنیں، وہ کہیں گے تو صحیح کہ بات صحیح کر رہا ہے، جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی محفل میں جاؤں یا کسی کی محفل ہو رہی ہو، میں نیت کرواتا ہوں بھائی کیوں کر رہے ہو یار، کیا فائدہ ہے، مقصد کیا ہے؟ محفل نہیں بند کرو، اپنی ذرا انٹینشن صحیح کرو، اپنی نیت صحیح کرو، تو پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اندر روحانیت اترے گی۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا کی میلاد کی جو حقیقت ہے اور جو اس کا اصل فیضان ہے وہ عطا فرمائے، اور ہم محروم نہ رہیں۔ یہ تو محرومی ہے نا، اتنا کر کے کچھ نہ ہاتھ آئے تو یہ کیا ہے، ایسے کیا کہیں گے، محرومی کہیں گے، تو یہ تو محرومی ہے۔ تو محرومی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، ہم جھولیاں بھر کے جائیں، ہماری جھولی بھر جائے، اور ہم آقا کے ذکر، اللہ کے ذکر سے اچھے ہو کر پلٹا کریں۔ جمعے میں ہم سب پہنچتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، لیکن وہی یہ بھی تو ایک محفل ہی ہے نا، یہ بھی ایک محفل ہے، جمعے کی محفل، خطبہ، نماز، بیان، 1-1.5 گھنٹے کی ایک ایکٹیویٹی کا بھی آؤٹ پٹ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کرم کرے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سینسیٹیو ہونا پڑے گا تھوڑا سا، ہم ذرا سوچیں گہرائی میں جا کے، ڈیپلی ہماری نیتوں پر غور کریں، پڑھنے والے کیا، سننے والے کیا، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ پائی پیسے کے لیے اگر نعتیں پڑھتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، اور لالچ ہوگی، کسی کی جیب پہ نظر ہوگی، تو محفل تو پہلے ہی سے ہی گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شروعات اوپر سے ہی ہو چکی ہے، اوپر نارملی اوپر سے ہی یہ خرابی آ چکی ہے، لالچ سے محفل شروع ہو رہی ہے، تو آگے کیا آؤٹ پٹ ملے گا؟ اللہ کرم فرمائے، بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمارے حنیف بھائی جیسے ماشاءاللہ مخلص افراد ہیں، بڑی سوز اور محبت سے محفل سے جاتے ہیں، میرا حسن زن ہے، اللہ ان کی کاوشوں کو مقبول فرمائے اور ہمیں پیارے آقا کا سچا غلام بنا دے۔ ہم نام کے تو محمد جنید ہیں، محمد غلام یاسین ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، اور ہمارے نام تو بڑے اچھے اچھے ہیں، کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آقا کے ذکر کے صدقے میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔